بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فلما تقتلون انبیاء اللہ، آپ فرما دیجئے پھر تم اللہ کی انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے۔ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے دعویٰ میں سچے ہو تو تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے، حالانکہ تورات بھی انبیاء کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیتی ہے اور ان کے قتل کو ناجائز قرار دیتی ہے۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے یہود کو خطاب ہے۔ حالانکہ انہوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا تھا تو ان کی طرف قتل کی نسبت کیوں کر دی گئی؟ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دو وجہ لکھی ہیں۔ اگرچہ یہ سنگین جرم ان کے آباء و اجداد کا تھا، لیکن یہ لوگ اس کو پسند کرتے تھے اور جائز قرار دیتے تھے، اس لیے حکم کو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ یا یہ خود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اسی لیے آپ پر جادو کیا، زہر آلود گوشت کھلایا اور بنو نذیر نے چکی کا پتھر پھینک کر آپ کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اس لیے قتل کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو کسی برائی کو دیکھے اور اس کا انکار کر دے تو وہ اس سے بری ہو گیا، اور جس نے اس برائی کو پسند کیا تو وہ اسی طرح ہے جیسے خود اس نے اس فعل کا ارتکاب کیا۔ تو چونکہ یہود نے اپنے اسلاف کی برائی سے برات کا اظہار نہ کیا، اس لیے وہ ان جیسے